أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے دوست جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا ہے، آؤ میں تمہیں وہ واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ بتایا ہے کہ سابقہ لوگوں میں یعنی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے اللہ جل شانہ سے یہ دعا مانگی کہ باری تعالیٰ کوئی ایسا سبب بنا دیا جائے کہ مجھے بالکل تنہا کر دیا جائے تو میں جب تک جیوں گا میں تیری عبادت کروں گا۔ تو اللہ جل شانہ نے سبب بنایا، اس شخص نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنی تجارت کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ جل شانہ نے سمندر کے بیچ میں ایک ٹیلا تھا، اللہ جل شانہ نے اسے وہاں پہنچا دیا۔ یہ چیز ذہن میں رہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گوشہ نشیں ہو جانا، تنہا ہو جانا، اسے رہبانیت کہا جاتا ہے، جو سابقہ شریعتوں میں تو جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں کامل درجے کا مسلمان وہ ہے جو معاشرے میں رہے، بیوی بچوں کے درمیان رہے، بھائی بہنوں کے درمیان رہے اور ایک خاندان سے وابستہ رہ کر ہر کسی کا حق ادا کرتے 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 موت کے منہ میں چلا جائے۔ ہمارے اسلام میں یہ چیز ہے، یہ چیز نہیں ہے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے انسان جنگل میں نکل جائے، پہاڑوں پر چلا جائے اور تنہا وہاں بیٹھا رہے اور ساری زندگی وہاں گزار دے۔ ہماری شریعت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، لیکن سابقہ شریعتوں میں یہ چیز جائز تھی۔ اللہ جل شانہ نے جب اسے بیچ سمندر کے ایک ٹیلے پر پہنچایا تو ظاہر ہے انسان گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، غذا انسان کی ضرورت ہے، اگر غذا نہ ہو تو انسان 2-3 دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اور سمندر کا پانی ویسے ہی نمکین اور کھاری ہوا کرتا ہے جو پینے کے قابل نہیں ہوا کرتا۔ تو اللہ جل شانہ نے جب اسے وہاں پہنچایا تو اس نے اللہ جل شانہ سے التجا کی کہ باری تعالیٰ مجھے آپ نے یہاں تو پہنچا دیا ہے، اب میرے لیے میرے کھانے پینے کا اسباب بھی پیدا فرما۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اسی ٹیلے پر ایک انار کے درخت کو پیدا فرمایا اور اسی ٹیلے پر اللہ جل شانہ نے میٹھے پانی کے چشمے کو جاری فرمایا۔ اب اس شخص کا کام یہ تھا کہ جب اسے بھوک لگتی تھی
یہ انار توڑتا تھا اور کھا لیتا تھا اور میٹھا پانی پی لیتا تھا اور اللہ جل شانہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، اور عبادت بھی وہ جسے بے ریا عبادت کہا جا سکتا ہے کہ نہ کوئی انسان وہاں تک پہنچا، نہ کسی انسان نے اس کو دیکھا، نہ اس نے اپنی عبادت کسی کو دکھائی، کوئی ریا کا شبہ تک نہیں ہے، اور اس نے خالص اللہ جل شانہ کی عبادت کی۔ اور یہ چیز بھی لکھی ہے کہ یہ عبادت جو اس نے کی ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال 10 سال نہیں، بلکہ 500 سال تک یہ شخص اسی طرح عبادت کرتا رہا۔ سابقہ امتوں میں عمریں لمبی ہوا کرتی تھیں، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک وہ 10 صدیاں ہیں، 10 صدیاں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، اور جتنی نبی کی عمر ہوا کرتی ہے، نبی کی امتی کی عمر بھی اتنی ہی ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے 63 سال عمر مبارک عطا فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر وہ 63 سال ہے، یعنی 60 سال سے اوپر، 62 63 64 65، بہت زیادہ 70، یہ 70 80 بھی یہ آج سے 50 سال کے پہلے کے جو لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں، اور آج کل کی نئی نسل وہ تو 40 کے بعد ویسے ہی بیکار ہو جاتی ہے، 50 55 50 55، بس یہیں آ کے کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس شخص کو اللہ جل شانہ نے 500 سال تک زندہ رکھا، اور اس نے 500 سال تک اللہ جل شانہ کی عبادت کی، اور عبادت بھی وہ جو بے ریا عبادت ہے، جس میں کسی کو اس نے گالی نہیں دی، جس میں کسی کی اس نے غیبت نہیں کی، جس میں کسی کی طرف اس نے نظر بد کے ساتھ نہیں دیکھا، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، کسی عورت کے اوپر اس کی نگاہ نہیں پڑی۔ 500 سال اس نے خالص اللہ جل شانہ کی عبادت کی۔ لیکن دیکھیں، انسان کو جتنی بھی لمبی زندگی مل جائے، بالآخر انسان کی انتہا موت ہے۔ آپ 100 سال جئیں، 200 سال جئیں، 500 سال زندہ رہیں، 600 سال زندہ رہیں، لیکن بالآخر موت ہے۔ وہ اصحاب کہف کا واقعہ وہ درس قرآن میں آیا تھا نا، وہ 3 صدیاں اپنی غار کے اندر سوتے رہے۔ اگر اللہ جل شانہ چاہتے تو قیامت کی صبح تک انہیں سلا دیتے، لیکن نہیں، 3 صدیوں کے بعد اللہ نے انہیں اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد پھر انہیں اللہ جل شانہ نے موت کا ذائقہ چکھایا۔ یعنی موت سے مبرہ کوئی نہیں ہے۔ اگر موت سے مبرہ کوئی ہوتا تو سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے حقدار تھے کہ آپ کو موت نہ آتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ موت کا جام پینا پڑا۔ تو جب 500 سال اس شخص کی عبادت کے گزر گئے، اور اسے محسوس ہوا کہ اب میرا وقت ختم ہو رہا ہے، تو اس نے اللہ جل شانہ سے 2 دعائیں مانگی ہیں، اور ان دونوں دعاؤں کو اللہ جل شانہ نے شرف قبولیت سے نوازا ہے۔ ایک دعا تو اس شخص نے یہ کی ہے کہ باری تعالی مجھے جب بھی موت آئے، سجدے کی حالت میں موت آئے۔ اور یہ شخص ویسے ہی عبادت میں مصروف رہتا تھا، کبھی سجدہ ہے، کبھی قیام ہے، کبھی رکوع ہے، کبھی تسبیح ہے، کبھی تہلیل ہے۔ تو اس شخص نے دعا کی کہ باری تعالی مجھے جب بھی موت آئے، سجدے کی حالت میں موت آئے۔ اور دوسری دعا اس نے یہ کی کہ باری تعالی میرے جسم کو مٹی کے اوپر حرام کر دیا جائے کہ مٹی میرے جسم کو نہ کھائے۔ اللہ جل شانہ نے اس شخص کی دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا۔ جب موت کا وقت آیا تو یہ سجدے کی حالت میں تھا، اور سجدے کی حالت میں اس کی موت آئی۔ اور موت آنے کے بعد ظاہر ہے وہاں کوئی دوسرا انسان تو تھا نہیں جو تجہیز و تکفین کا سلسلہ ہوتا۔ اللہ جل شانہ نے ہوائیں چلائیں، اور وہ ٹیلے کی مٹی وہ اڑی،
اور وہ مٹی اور گرد اس کے اوپر آ کر بیٹھتی رہی یہاں تک کہ یہ اسی مٹی کے اندر دفن ہو گیا، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کے جسم کو مٹی کے اوپر حرام فرما دیا، مٹی نے اس کے جسم کو کھایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی صبح تک یہ اسی طرح سجدے کی حالت میں رہے گا، اور قیامت کی صبح تک اللہ جل شانہ نے اس کے جسم کو مٹی کے اوپر حرام کر دیا ہے، اور وہ گرد اڑتی اڑتی اس کے اوپر اس طرح پڑی کہ اگر کوئی شخص وہاں تک پہنچ بھی جائے تو اسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہاں بھی کوئی شخص سجدے کی حالت میں مرا ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ جب چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، اللہ جل شانہ اس کی قبر کی اس طرح حفاظت فرماتے ہیں کہ قبر کا نام و نشان تک مٹا دیتے ہیں۔ دیکھیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تقریباً ہر ملک کے اندر ہر نبی کی قبر، ہر ملک کے اندر کسی نہ کسی نبی کی قبر مشہور اور معروف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روئے زمین پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ صرف اس ایک قبر کے علاوہ اور کسی نبی کی قبر کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فلاں نبی کی قبر ہے، حالانکہ بڑے بڑے مزار بنے ہوئے ہیں اور لوگ وہاں ایک بڑی خلقت وہاں جاتی ہے کہ یہ فلاں نبی کی قبر ہے، فلاں کی قبر ہے، فلاں کی قبر ہے، لیکن قطعی اور یقینی طور پر تو یہ بات ثابت نہیں ہے، اس لیے یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ تاریخ میں ایک ظالم ترین انسان گزرا ہے، چنگیز خان، اور یہ منگول تھا اور لاکھوں کی تعداد میں اس نے انسانوں کو قتل کیا ہے، اور اس کا شوق یہ تھا یہ انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتا تھا۔ اور جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے لشکر سے کہا کہ جب میں مر جاؤں، جب تم مجھے قبر کے حوالے کر دو گے تو میری قبر کی مٹی کو برابر کر دینا تاکہ میری قبر کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ چنانچہ جب یہ مرا ہے اور اسے جب دفن کیا گیا تو اس کے جو لشکری تھے انہوں نے اس کی قبر کے اوپر 1000 گھوڑوں کو دوڑایا ہے، اور قبر زمین کے برابر اس طرح ہو گئی کہ آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ چنگیز خان کی قبر کہاں ہے، اور قیامت کی صبح تک کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ چنگیز خان کی قبر کہاں ہے سوائے اللہ کی ذات کو۔ تو اس شخص نے بھی دعا مانگی تھی کہ باری تعالیٰ میرا جسم مٹی کے اوپر حرام ہو اور میرے جسم کو مٹی نہ کھائے، میں قیامت کی صبح تک ایسے ہی سجدے کی حالت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے دعا کو قبول فرمایا، اور یہ شخص قیامت کی صبح تک سجدے کی حالت میں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی ہر انسان اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا اپنی قبر سے کھڑا ہوگا، ظاہر ہے یہ شخص بھی اپنی قبر سے کھڑا ہوگا، اور جب ہر شخص کو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اس شخص کو بھی پیش کیا جائے گا، اور جب اس شخص کو پیش کیا جائے گا تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ اس شخص کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو، اس شخص کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ تو یہ شخص وہاں اکڑ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا باری تعالی رحمت، آپ کی رحمت، اگر رحمت سے ہی جنت میں جانا ہے تو پھر میری 500 سال کی عبادت کہاں گئی؟ اگر تیری رحمت سے ہی جنت میں جانا ہے پھر میری قربانی کہاں گئی؟ میں نے جو بیوی بچوں کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، سمندر کے بیچوں بیچ 500 سال تک میں تیری عبادت کرتا رہا، سجدے کی حالت میں میری موت آئی، پھر میری وہ نیکیاں کہاں گئی؟ تو اللہ جل شانہ پھر فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اسے میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو، تو وہ پھر اکڑ کر کھڑا ہو جائے گا، باری تعالیٰ پھر میری عبادت کہاں گئی؟ 3 دفعہ یہی چیز ہوگی، 3 دفعہ اللہ جل شانہ فرمائیں گے اسے میری رحمت سے جنت میں داخل کرو، اور تینوں دفعہ یہ شخص اکڑ کے کھڑا ہو جائے گا۔
تو اللہ جل شانہ چوتھی دفعہ اس سے فرمائیں گے اچھا میری رحمت سے تو جنت میں نہیں جانا چاہتا تو آؤ پھر حساب کر لیتے ہیں، آؤ پھر حساب کر لیتے ہیں۔ تو یہ شخص کہے گا ٹھیک ہے باری تعالیٰ حساب کیا جائے، اور یہ شخص اپنے گمان کے مطابق کہ میں نے تو 500 سال عبادت کی ہے، میں نے تو 500 سال کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کی غیبت نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، تو میری نیکیاں تو پتہ نہیں کہاں پہنچی ہوئی ہوں گی۔ تو اس شخص نے کہا کہ باری تعالیٰ ٹھیک ہے میرا حساب کر لیا جائے۔ تو اللہ جل شانہ جب فرشتوں سے فرمائیں گے نا کہ اس کا حساب لو، تو حساب جب شروع ہوگا نا تو فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں بتاؤ۔ تو یہ شخص کہے گا کون سی نعمتیں یار، میں تو 500 سال ایک ٹیلے پر پڑا رہا، نہ میں نے کچھ کھایا نہ پیا، وہ 2 گھونٹ پانی ہوا کرتا تھا وہ پی لیتا تھا، جب بھوک لگتی تھی تو انار کھا لیا کرتا تھا، مجھ سے کون سی نعمتوں کا حساب لے رہے ہو؟ تو وہ فرشتے پتہ کیا کہیں گے؟ وہ فرشتے کہیں گے بندہ خدا یہ آنکھ نعمت نہیں ہے؟ ان سے جا کر پوچھو جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ہاتھ نعمت نہیں ہے، یہ پاؤں نعمت نہیں ہے، یہ دھڑکتا ہوا دل نعمت نہیں ہے، یہ انسان کی جسم کے اندر پوری ایک مشینری اور پوری ایک فیکٹری اللہ جل شانہ نے لگائی ہے، کیا یہ اللہ کی نعمت سے کم ہے؟ تو جب حساب کیا جائے گا تو صرف یہ آنکھ 500 سال کی بے ریا عبادت کے بدلے میں چلی جائے گی۔ صرف اس آنکھ کے بدلے 500 سال بے ریا عبادت وہ چلی جائے گی، حساب برابر ہو جائے گا۔ تو فرشتے کہیں گے کہ ابھی تو صرف آنکھ کا حساب ہوا ہے اور تیری 500 سال کی عبادت وہ ختم ہو گئی، اب بتا تیرے ہاتھ ہیں، تیرے دونوں پاؤں ہیں، تیرا ناک ہے، تیرے کان ہیں، دھڑکنے والا دل ہے، یہ اتنی ساری نعمتیں ہیں، ان کے بارے میں اب تیرے پاس کیا ہے؟ نیکی تو کوئی بچی نہیں ہے تیرے پاس، اب تیرے پاس کیا ہے؟ اب یہ شخص اپنا سر پیٹے گا اور رونا دھونا شروع کر دے گا۔ تو باری تعالیٰ فرمائیں گے اسے گھسیٹ کر دوزخ کے اندر پھینک دیا جائے، اسے گھسیٹ کر دوزخ کے اندر پھینک دیا جائے۔ جب اسے گھسیٹا جائے گا نا دوزخ کی طرف، یہ انسان یہ ہے ہی ایسا، جب اسے گھسیٹا جاتا ہے نا پھر اس کو عقل آتی ہے، اور جب اسے گھسیٹا جائے گا تو پھر یہ کہے گا باری تعالیٰ تیری رحمت مجھے اپنی رحمت سے جنت کے اندر بھیج دے۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے میں تو پہلے ہی رحمت سے جنت میں بھیج رہا تھا، تو خود ہی اکڑ کے کھڑا ہو گیا، تجھے خود ہی اپنی نیکیوں کے اوپر اتنا ناز تھا، اور جب 2 جوتے لگے ہیں اور گھسیٹا گیا تو اب تجھے سمجھ آئی کہ ہاں اللہ کی رحمت ہی سب کچھ ہے۔ دیکھیں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ سے اس کی رحمت اور فضل مانگا کرو، قیامت کے دن اس کی رحمت سے جنت میں جا پاؤ گے۔ تو صحابہ کرام نے پتہ کیا کہا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بھی رحمت سے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت کے اندر جاؤں گا۔ دیکھو عمل کیے جاؤ لیکن کبھی اپنے عملوں کے اوپر اترانا مت، عمل کیے جاؤ لیکن کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے عمل اتنے پائے کے ہیں کہ ہم ان عملوں کی وجہ سے جنت کے مستحق ہیں۔ یہ تو وہ شخص تھا جس نے بے ریا عبادت کی ہے، ہمارے ہاں تو اگر کوئی شخص 2-4 نفل پڑھ لے وہ ہم سے نہیں سنبھالا جاتا، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں پتہ نہیں کتنا اللہ کا برگزیدہ بن گیا ہوں، 2-4 تسبیحات پڑھنے کی توفیق ہو جائے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جھلیندہ ہی نہیں ہو، کہتے ہیں نا ہماری زبان میں، وہ ہم سے قابو نہیں ہوتا 2-4 نفلیں پڑھنے والا، اور یہ 500 سال کی عبادت کرنے والے کا یہ حال ہے تو 2-4 نفلیں پڑھنے والوں کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ جل شانہ سے اللہ کا فضل مانگا کریں، اللہ کی رحمت مانگا کریں، اپنے گناہوں کے اوپر نادم رہا کریں اور اپنی نیکیاں وہ کرتے چلے جائیں
جس طرح وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، بس نیکی کرو اسے بھول جاؤ، یہ مت سوچو کہ قیامت کے دن ان نیکیوں کی وجہ سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ نہیں، نیکیاں ہونی چاہیے انسان کے پاس، لیکن یہ بیڑا پار جو ہے یہ صرف اللہ جل شانہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے ہوگا۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔